کہ پاکستان میں بطور خاص اور دنیا بھر میں بالعموم لوگ معیشت کے فقدان سے پریشان ہیں۔ بجلی کے بل، گیس کے بل، کپڑوں کے بل، استریوں کے بل، معاشرے کے اندر ناہمواری سی محسوس ہوتی۔ اور صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر میں آپ چلے جائیں، دنیا بھر کی معیشت کمزور، اس سے کمزور اور کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جگہ جگہ پر درخت لگا کر درختوں کے سائے بڑھتے جا رہے ہیں، محبتوں کے سائے گھٹتے جا رہے ہیں۔ کمکمیں اور روشنیاں گھروں کو، گلیوں کو، محلوں کو، بازاروں کو جگمگا رہی ہیں، مگر دل تاریک ہوتے جا رہے ہیں۔ کپڑوں کی زرق برق، لباس کی چستیاں اپنی جگہ پر ہیں، مگر تن اجلا ہونے کے ساتھ ساتھ من میلے ہو رہے ہیں۔ پریشانیاں ہیں۔ اب اس تناظر میں کہ اس مہنگائی کا، اس افریط کا، پریشانیوں کی بہتات کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، آج کا عنوان مہنگائی کا اسلامی توڑ۔ مہنگائی جتنی ہو جائے، آج کی بات نہیں ہے، حضور کے زمانے میں بھی تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی مہنگائی کا توڑ، صحابہ کرام نے مہنگائی کا توڑ، امہات المومنین نے مہنگائی کا توڑ سادگی کو پیش کیا۔ اگر آج بھی امت مسلمہ یا دنیا بھر کے لوگ معیشت والے آج بھی اگر سادگی کو اختیار کر لیتے ہیں تو مہنگائی کے افریط کو شکست دی جا سکتی، اور اگر نہیں تو پھر تو چل ہی رہا ہے کام۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھیں سادگی کے چند نمونے، سادہ زندگی کے چند نمونے آج کے درس شریف میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی آل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد نے مسلسل 2 دن بھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی کبھی نہیں کھائی۔ اندازہ کریں، مسلسل 2 دن کتنے ہوتے ہیں؟ جیسے جمعہ اور ہفتہ، 2 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک بقید حیات اس مستعار زندگی میں رہے ہیں، تب تک 2 دن مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے پیٹ بھر کر 2 دن مسلسل جو کی روٹی نہیں کھائی۔ ذرا ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے چلے جائیں ساتھ ساتھ، جو آدمی جتنا بھی غریب ہے، اور دیکھیے یہ جو آج کا درس شریف ہے کچھ دل کو تسلی بھی دیتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں، یہ دیکھو جن کا پوری دنیا نہیں پوری کائنات میں طوطی بولتا ہے، ان کا اگر حال یہ ہے کہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر کے بھی آج وہ دلوں میں بس رہے ہیں۔ لوگ آنکھوں کو کھولتے ہیں تو یاد مصطفیٰ، نگاہوں کو جھکاتے ہیں تو یاد مصطفیٰ، دامن کو وا کرتے ہیں تو یاد مصطفیٰ، بازار میں ہے، مرغزار میں ہے، للکار میں ہے، پکار میں ہے، جہاں بھی ہے یاد مصطفیٰ میں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان میں گھر کے اندر پہلے تو 2 دن مسلسل جو کی روٹی نہیں کھائی، 3 دن تک مسلسل گندم کی روٹی خانوادہ مصطفیٰ نے کبھی مسلسل نہیں کھائی۔ 3 دن تک گندم کی روٹی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر پاک میں نہیں بنی۔ اور بات عجیب ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت دیتے ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ 2 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر پاک میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 2 دن کی بات نہیں، 2-4 دن کی بات ہے، 2 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر پاک میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، ماں جی آپ یہ بتائیں، آپ خالہ تھیں، خالہ جان آپ یہ بتائیں پھر آپ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے کہا بیٹے بس ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی تھیں، ایک کھجور ہوتی تھی، دوسرا پانی ہوتا تھا، پانی اور کھجور کے ساتھ 2 مہینے تک گزارا کیا جاتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی پڑوسی دودھ بھیج دیتا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ دودھ سارے افراد کو تقسیم کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن شدید بھوکا تھا، میں راستے میں بیٹھ گیا، کوئی تو بلائے گا نا،
ابو بکر گزرے سلام تو کیا گزر گئے، عمر گزرے سلام تو ہوا گزر گئے، مگر ایک گزرنے والا گزر ہی نہیں سکا، سرکار رک گئے، چہرے کو دیکھا نا، چہرے کو دیکھ، ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھا تو جو دلوں کے حال پہچان لیتا ہے وہ چہرے کو دیکھ کر کیسے نہیں پہچانے، تنگ دستی کا حال دیکھا، چہرہ اترا ہوا دیکھا، کوئی چیز تو ہے نہیں دیکھا، پر میں ابو ہریرہ میرے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں لے گئے، گھر میں گئے، دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، اندر ہی اندر بڑے خوش ہوئے کہ آج کام بن، میرے آقا نے فرمایا جاؤ جتنے اصحاب صفہ بیٹھے ہیں سب کو پلاؤ، 70 صحابہ کرام مقام صفہ پہ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دودھ پلا بھی رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا، بھوک تو مجھے لگی تھی اور سرکار نے میری ڈیوٹی کچھ اور لگا دی ہے، ایک کو پلایا، انہوں نے کہا بس بھائی اور نہیں، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، پلاتے پلاتے فرماتے ہیں کہ میں یہاں تک ہوا کہ سب کو پلا کر وہ 70 افراد تھے، تو میں نے ان سب کو دودھ پلایا، اب میں نے 70 کو افراد کو دودھ پلانے کے بعد جب میں نے وہ پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اب میں رہ گیا ہوں اور تم رہ گئے ہو، میں نے کہا حضور ایسا ہی ہے، سرکار تو سمجھتے تھے، فرمایا پیو، آپ نے پیا، جو لوگ قناعت کرتے ہیں ذرا غور کرنا انہیں ملتا کیا، حضور نے فرمایا پیو، فرماتا ہے میں نے خوب پیا، جب میں پیالہ واپس کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا اور پیو، فرماتے ہیں میں نے اور پیا، پھر رکھنے لگا اور پیو اور پیو اور پیو اور پیو، 70 صحابہ نے بھی پیا، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور واللہ اب گنجائش نہیں ہے، اب گنجائش، اب میں پی نہیں سکتا، سب نے پینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے آخر میں دودھ کو پیا ہے۔ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی کا جھوٹا نہ پیو، یہ ہے سرکار دو سرا، ایک صحابی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 70 صحابہ، 71 صحابہ کا جھوٹا سرکار دو سرا پی رہے ہیں۔ اور میں نے یہ اس وقت چھوٹے چھوٹے اسناد تھی، بچے ہوتے تھے، میرے بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تھا، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جاتے گھر میں یہ سارے بابا کے گرد جمع ہو جاتے اور وہ ان سب کے بابا جی قبلہ منہ میں لقمے بھی دیتے، اور یہ نہیں ہے کہ بچوں کے لیے کہ الگ پانی ہو، الگ پانی نہیں، جو پانی آپ کے لیے رکھا جاتا اس میں سے وہ بچوں کو بھی پلاتے، ہماری اماں گھبرا جاتی تھی تو بابا جی ایک بچے کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو، سب کو پلانے کے بعد جو کچھ بچوں کے ذرات منہ سے وہ پانی میں گرے ہوتے تھے اسی پانی کو ہی پیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر ہم اپنے گھروں میں ہم نے اصل میں ہم نے خود بھی کچھ مہنگائی بنا لی ہے، بھی مہنگائی، مگر ہم نے خود بھی مہنگائی بنا لی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں آٹے کو جب گوندا جاتا تھا اسے چھانا نہیں جاتا تھا، چھاننی کے ساتھ چھانا نہیں جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے بھی رخصت ہو گیا، ولم یشبع من خبز الشعیر، مگر یاد رکھیں کہ کبھی بھی جو کی روٹی کے ساتھ بھی آپ نے پیٹ کو نہیں بھرا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں بھی پیٹ بھر گیا ہے بس اور کچھ نہیں کھا سکیں گے، حضور نے کبھی پیٹ بھرا ہی نہیں، کبھی پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک مرتبہ گزر ہوا، کچھ لوگ اپنے سامنے بھنی ہوئی بکری لے کر بیٹھے ہوئے اور آپ کو دعوت دی، حضرت ابو ہریرہ آپ تشریف لائیے، آپ نے فرمایا شاۃ مسلیۃ فدعوا فابى ان یاکلھا، تو وہ مجھے دعوت دیتے ہو اسے بھنی ہوئی بکری پر، آپ نے یہاں کھانے سے انکار کر دیا، کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ اندازہ کریں کوئی شخص اس دور کے اندر جتنا بھی ہے، اب ذرا سوچے کہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں مہنگائی تو نہیں ہے، کتنی چیزیں ہیں، کپڑے پر سلوٹیں پڑ گئی اس لیے تو ضروری، مہمان آ گیا رنگ برنگے کھانے تو ضروری، آج چھٹی کا دن آ گیا طرح طرح کے پکوان سے باہر سے پکے ہوئے تو ضروری، کہیں کسی کے پاس جانا ہے بھائی لگژری گاڑی تو ضروری، کتنی چیزیں ہیں۔ اور دیکھیے جو توکل کرتے ہیں ان کے ساتھ قدرت پھر کام کیا دکھاتی ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک مریل سے اونٹ تھا، سب سے پیچھے رہ گیا، اور سرکار کی عادت پاک تھی، آپ قافلے کے آگے نہیں چلتے تھے، قافلہ آگے چلتا تھا، میرے مصطفیٰ سب سے پیچھے ہوا کرتے تھے، اور جو کسی کا سامان گرا ہوتا اسے اٹھا کر لے جاتے۔ دیکھا کہ میرا جابر ابھی پیچھے، میرا جابر پیچھے، بھئی جابر کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ میرا اونٹ ہے اور چلنے کے لائق نہیں رہا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ جو لوگ متوکل ہوتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے؟ سرکار نے اپنی چھڑی پکڑی اور اونٹ پر ایک ضرب لگائی۔ اب اگلا سین جو حدیث میں آتا ہے، ساری سواریاں پیچھے رہ جاتی ہیں، حضرت جابر کی سواری سب سے آگے گزر جاتی ہے۔ یہ توکل کرنے والوں کو پھر مقام ملتا ہے، بھروسہ کرنے والوں کو۔ اب وہ کیا وہ بڑی تیز رفتار گاڑی تھی؟ نہیں، جو رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو کبھی مرنے والی نہیں ہے۔ ہم بھروسہ کرتے ہیں مکان پر جو گر جانے والا، بھروسہ کرتے ہیں کرنسی پر جو لٹ جانے والی، بھروسہ کرتے ہیں جائیداد پر جو سلب ہو جانے والی، بھروسہ کرتے ہیں کپڑوں پر جو پھٹ جانے والے، بھروسہ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں پر جو باسی اور برباد ہو جانے والی۔ اللہ فرماتا ہے اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس ذات پر بھروسہ کرو۔ اور کبھی تو یوں ہوتا تھا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں، لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدخل ما یملؤ به بطنہ، فرماتے ہیں میں نے تمہارے نبی کو دیکھا ہے، کبھی کبھی آپ کے پاس ردی، ایک تو بہت اچھی کھجوریں، کبھی ردی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں کہ آپ اس کے ساتھ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اچھی کھجوریں تو بڑی دور کی بات ہے، ردی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ آج ہم ٹٹول کر دیکھتے ہیں نا کہ یہ کھجور ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ ردی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں کہ جن کے ساتھ آقا نعمت اپنا پیٹ بھر سکے۔ یہ سادگی ہے، اور سادگی وہ یہاں پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، ایک سادگی تام کی سادگی اور بھی بہت بڑی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، انی لاول العرب رما بالسهم فی سبیل اللہ، سعد بن ابی وقاص وہ شخص ہیں اسلام کے اندر جنہوں نے سب سے پہلا تیر دشمن کے خلاف داغا تھا، وہ حضرت سعد، اتنی عظیم شخصیت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ غزوہ کر رہے تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ دنیا کے فاتح ہیں، یعنی کبھی نہ سمجھیں کہ بندہ کھانے پینے کے ساتھ زندہ رہتا ہے، کھانے پینے پر نہ مریں کہ نہیں کھائیں گے نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا کردار زندہ ہے، یہ وہ صحابہ ہیں۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں، ما لنا طعام الا ورق الحبلۃ، فرماتے ہیں ہمارے پاس صرف وہ ایک درختوں کے کچھ پتے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ وہذا السمر، اور یہ سمر، یہ ببول کا درخت، ککر کا درخت تھا۔ اندازہ کریں ککر کا درخت کھایا جائے اور وہاں پر پتوں کو اور حبلہ کے پتے، درختوں کے پتے بھگو کر رکھے جائیں، پھر وہ کھا لیے جائیں، اندر کا حال کیا ہو۔ یہ سادگی تھی، سادہ خوراکی۔ اب ان کا مہنگائی کیا بگاڑ سکتی تھی؟ مہنگائی اس کا بگاڑتی ہے جس نے ٹھنڈی روٹی نہیں کھانی، مہنگائی اس کا بگاڑتی ہے کہ جس نے کلف کے بغیر کپڑے نہیں پہننے، مہنگائی اس کا بگاڑتی ہے کہ جس نے اپنی بہت بڑی کوٹھی، لگژری کوٹھی بنانے کے لیے جو کچھ ہو سکا اس نے کرنا ہے، مہنگائی اس کا بگاڑتی ہے کہ جس نے اپنے مصنوعی سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے، مہنگائی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی کہ جس کے پیٹ کے اندر 2 دن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر پھر بھی اللہ کی یادوں میں وہ مست پھر رہا ہو۔ مہنگائی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، مہنگائی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی جو ستو لے کر ہرا کے اندر چلا جاتا اور کئی دن تک ستو کو بھگو کر پیتا رہتا ہے، مہنگائی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ مہنگائی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جس کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہیں اور گھر میں آ کر خود سلائی کرتا ہے، مہنگائی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مہنگائی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کہ جس کے پاس پہننے کے لیے جوتے
اس کے خود سلائی کرتا ہے، ٹانکے لگاتا ہے، مہنگائی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مہنگائی ان غلاموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کہ جب جہاد کے لیے جاتے ہیں پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے، وہاں سے چیتھڑے لے لیتے ہیں، ٹلیاں ٹاکیاں جنہیں کہا جاتا ہے، چیتھڑے لے لیتے ہیں، اپنے پاؤں پر لپیٹ لیتے ہیں، پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر فاتحانہ انداز میں جا رہے ہیں، فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں۔ سرکار کے غلام، سرکار کی بارگاہ میں آنے والے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر سب کچھ لے کر موجے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا۔ آج کل ذرا غور کریں، ہمارے بیاہ شادیاں، ہماری دعوتیں، یہ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پر جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سادگی کا جنازہ نکل گیا۔ یاد رکھیں، سادگی کا ہم نے جنازہ نہیں نکالا، ہم نے اب جیتے جی اپنا جنازہ نکال دیا ہے، جیتے جی اپنا جنازہ نکال دیا۔ آج سے چند سال پہلے چلے جائیں اور سادہ سا لفظ میں استعمال کرنے لگا ہوں، دودھ کے ساتھ، دودھ دے نال سرک کے، سادہ سا لفظ ہے، اور یہ آج بھی جو میرے سن کے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ تھوڑے سے چھوٹے ہیں، وہاں پر دودھ ہوتا، دودھ کے ساتھ لقمے بھگو کر وہی کھا لیا جاتا، وہ کافی ہوتا تھا۔ لسی کے ساتھ روٹی کو کھا لینا وہ کافی ہوتا تھا، مگر آج کتنی چیزیں تبدیل ہو چکی۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے رب کی بارگاہ میں، ہم دیکھیں ہماری دعاؤں میں اور حضور کی دعاؤں میں فرق کتنا ہے۔ آج کا بندہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ کار دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ لگژری گاڑیاں دے دے، سواری دے دے، اسٹیٹس دے دے، لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس دے دے، اربوں خربوں روپے تو ویسے ہی دے دے، اور پھر سارا کچھ ویسے ہی دے دے۔ ذرا غور کریں دعاؤں پر، آؤ ذرا مدینہ شریف چلتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعا ہے۔ آقا دعا کیسے مانگتے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میرے خاندان کے افراد کو، میری آل کو اتنا سا روزی رزق دے دے کہ جس کے ساتھ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھا جا سکے۔ کوئی یہاں پر نہیں ہے کہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے، یہاں پر لفظ قوتا، الجامع صحیح للبخاری للمسلم، ما یسد الرمقہ، جو روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھے۔ میرے اللہ میرے آل کو اتنا سا رزق دے دے۔ اب ذرا غور کریں، کیا وہ جو ذات انگلی کا اشارہ کرے، اور آپ فرماتے ہیں یا عائشہ تو لو شئت لسارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں نا، اگر میں چاہوں انگلی کا اشارہ کر دوں، اوت پہاڑ میرے اشارے کے مطابق سونے کا بن کر چلنا شروع ہو جائے گا۔ اتنا کچھ ہے کہ جس نبی کے پاس خود اتنا مقام ہے، مگر اس کے اپنا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے وہ اشیاء خرد نہیں، وہ پینے کا سامان وہ دستیاب نہیں ہوتا جو ایک عام گھر میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرو، الا یہ کہ وہاں پر کوئی درمیان میں رکاوٹ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پڑوسی آگے، حضور میں نے آپ کے لیے شوربہ بڑا بہترین بنایا ہے، آپ کی دعوت ہے۔ سرکار پلٹ کر فرماتے ہیں دیکھو آج میں عائشہ کے ہاں ہوں، تو عائشہ کی بھی دعوت ہے۔ وہ بڑے سادہ بندے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں، ان کی دعوت نہیں ہے، صرف آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا پھر جاؤ، چلے جاؤ، میں بھی نہیں جاتا۔ وہ بہت سادہ تھے، ورنہ کہ ہوتا نا آج کا بابا مطالبہ تو کرتا ہی نا، نہیں نہیں حضور نہیں، آپ ٹھہرے، میں نے آپ کو لے کر جانا۔ وہ بھی کہا ٹھیک ہے جی، آپ نہیں جاتے تو نا، وہ چلے گئے۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد انہیں خیال آیا کہ سارا کیا تو میں نے حضور کے لیے ہے، چلو دوبارہ جا کر دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ دوبارہ آ گئے، حضور میں نے آپ کے لیے شوربہ تیار کیا ہے تو آئیں نا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ دعوت عائشہ کی بھی ہے؟ وہ کہا جی نہیں، ان کی تو نہیں ہے۔ سرکار فرماتے پھر میں بھی نہیں جاتا۔ وہ بھی چلے گئے، وہ ٹھیک ہے نہیں تو نا۔ جا کر سوچا یہ سارے کا سارا کام تو میں نے سرکار کے، چلو اب میں دعوت دیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ گئے ہیں، جا کے دعوت دی، پھر سرکار نے وہی فرمایا بھائی عائشہ کی بھی دعوت ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے چلو ان کی بھی دعوت ہے۔ اب سرکار فرماتا ہے چلو پھر میں بھی چلتا ہوں۔
محدثین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ پہلے آپ نے ام المومنین کو ساتھ شامل کیا، وہ نہیں لے کر گئے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ انکار کیوں فرما رہے ہیں؟ حالانکہ دعوت کا اجابت الدعوہ یہ تو واجب ہے، رد السلام یہ تو واجب ہے، کسی کے سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، تشمیت العاطس جو بندہ چھینک لیتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے، تو سرکار اس کی دعوت کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ گھر کا شان نبوت میں کچھ تھا نہیں، اور سرکار کی مربت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں تو باہر سے کھا کے آ جاؤں اور میرے گھر والے بھوکے رہ جائیں۔ گھر کے اندر اگر کوئی چیز بنائی جائے، بہت سے افراد رہتے ہوں، تھوڑی سرکاریں دو سرا جو چیز بناتے، اور وہاں سرکار خود فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی ایسی چیز بنائی ہے تو بنانے والے کے ہاتھ میں روٹی تھما کر اس کے لقمے پر وہ چیز بھی رکھ دو۔ ایسا نہ کرو کہ وہاں پر خود کھا جاؤ اور باقی دیکھتے رہ جائے، ایسا نہ کرو۔ یہ سادگی کا حال، سادگی کی کیفیت ہے یہاں پر۔ یہ تو خوراک کی سادگی، اتنی سادگی کہ کھانا پینا، خود سرکار دو اسرار رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ بس اتنا سا رزق کافی ہے کہ جس کے ساتھ میرے گھر والے افراد جو ہیں ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ ذرا غور کیجیے، ایک اور روایت جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اگر کوئی شخص صبح اس حالت میں ہوتا ہے کہ امن میں ہے، کوئی اس پر کوئی حملہ آور نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس اس ایک دن کا کھانا اور پینے کا سامان ہے۔ لو بس 2 چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں، صرف 2 چیزیں، امن میں ہے اور یہ 2 چیزیں اس کے پاس ہیں، کھانے پینے کا سامان صرف ایک دن کا، فَكَأَنَّمَا حَيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اسے مبارک ہو کہ اسے ساری دنیا مل گئی ہے۔ اندازہ کریں، اور یہاں پر کروڑوں اربوں کھربوں ہڑپ کرنے کے بعد پھر بھی کہا جاتا ہے ابھی گنجائش باقی ہے۔ یہ تو پاکستان کا کمال ہے، رب کی کرم نوازی ہے، حضور کی عنایت ہے۔ روزانہ کتنا مال ضائع جا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کی ہڈیوں کو چوس رہے ہیں، گوشت کو نوچ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کینسر کی طرح چمٹے ہوئے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں، حرام کھائے جا رہے ہیں، مگر پاکستان ہے کہ رب ذوالجلال کے کرم اور فضل کے ساتھ پھر بھی رواں دواں آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ اس کی ذات کا کرم ہے۔ اور دیکھیں سرکار نے فرمایا قد افلح من اسلم، اس حدیث کو بھی ذرا پیش نظر رکھیں، قد افلح من اسلم، نمبر 1 جو شخص مسلمان ہوا، نمبر 2 وکان رزقہ کفافا، اور اس کا رزق اتنا ہے کہ بس بدن اور حسب ضرورت بدن اور روح کا رشتہ برقرار رہ سکتا ہے، نمبر 3 وقنعہ اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت نے اسے قناعت عطا کی ہے، وہ کسی کی طرف دیکھ کر دل برا نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا وہ اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس کچھ نہیں، نہ 3 چیزیں ہیں، مسلمان ہونا، بقدر ضرورت رزق کا ہونا، نمبر 3 قناعت کا ہونا، وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو اپنے مولا کی طرف دیکھتا ہے، تجلیات ربانی کی طرف دیکھتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ بندہ جو اس کی طرف دیکھتا ہے، سرکار دو سرا نے فرمایا قد افلاح، مبارک 3 خوبیاں رکھنے والا مسلمان ہے، بقدر ضرورت رزق ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے میرے پاس نہیں ہے، نہ وہ رب پر ڈوریاں چھوڑ دیتا ہے۔ قد افلاح، میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے کو مبارک ہو، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے، وہ لوگ جو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے جو دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی کوٹھی کو دیکھا پھر اپنی جھونپڑی کو دیکھا، کبھی خوش نہیں ہوتا۔ وہ جھونپڑی والے وہ بھی تو ہیں کہ جن کے پاس وہ جھونپڑی بھی نہیں ہے، جھونپڑی بھی نہیں۔ بابا جی قبلہ فرماتے ہیں جب میں امریکہ گیا تو یہاں اقوام متحدہ کے دفتر کے قریب سے گزرے تو وہاں پر وہ جو کھالا نالا جہاں پر وہاں پر کھالے سے جیسے سردی ہو نا تو ذرا گرمی اٹھتی ہے، وہ جگہ گرم ہوتی ہے۔ بابا فرماتے ہیں کہ ایک نہیں 10-20 افراد کھالے کے اوپر اب وہ گزارا کر رہے تھے کہ یہاں پر تھوڑی سی گرمی تو محسوس ہو،
وہ نقطہ جو غربت ہے اس سے کہیں وہ نیچے تھے. یارو جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو، کسی کی کوٹھی کو نہ دیکھو، شکر کرو کہ رب نے کوٹھا تو دے دیا. بہت بڑی لگژری گاڑی کو دیکھ کر دل ترسیدہ نہ کرو، یار اس کی ذات کا کرم نہیں ہے کہ اس نے پاؤں عطا فرما دی. کسی کے ترن والا کی طرف توجہ نہ کرو، کیا اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے خشک روٹی عطا فرما دی. صحابہ کرام تو فرماتے ہمارے پاس تو خشک روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، بس کھجوریں اور پانی ہے. اس کی ذات کا کرم ہے. کائنات کے آقا ارشاد فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیش کفافا وقانیا. وہ بندہ خوش نصیب ہے جو مسلمان ہے، گزارے کے مطابق اسے مال و دولت مل گیا، اور پھر وہ قناعت سے کام لیتا ہے، اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہے. یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، اتنی بات کرتا ہے. اب ذرا دیکھیے یہ ہے جتنی بھی باتیں کھانے کے حوالہ سے. آئیے ذرا سادہ لباسی کی طرف بھی، یہ بھی ایک سادگی کا انداز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صحابی آئے تو ان سے پوچھا یار مجھے یہ بتاؤ میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے. ان صحابی نے بتایا جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ بیمار تھے اور قیامت کے دن رب بھی فرمائے گا ایک آدمی سے اوے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا. وہ کہے گا یا اللہ تو تو رب العالمین ہے. تو کہوں گا دیکھ ذرا غور کر، تیرے علاقے میں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو آج اس کا اجر مجھ سے لے لیتا. میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. پہلا سوال ہوگا کہ میں تو بیمار تھا تو آیا ہی نہیں. یا اللہ تو رب العالمین بیمار تو فرماتے ہاں تیرے علاقے کا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کر لیتا تو آج اس کا اجر مجھ سے لے لیتا. حضور نے فرمایا آؤ بھائی، صحابہ سے فرمایا آؤ بھائی جا کر ہم اپنے بھائی سعد بن عبادہ کی عیادت کرتے ہیں. میں کہتا سرکار آپ جاتے ہیں. حالت کیا ہے؟ حالت بڑی عجیب ہے. صحابہ کرام اٹھتے ہیں، ان کے پاس حالت یہ تھی، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ. ہمارے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس پاؤں میں جوتے نہیں تھے. وَلَا خِفَافٌ، جوتے تو درکنار، ہمارے پاس تو موزے بھی نہیں تھے. وَلَا قَلَانِسُ، ہم تو پگڑیاں باندھتے ہیں نا، سروں پہ ٹوپیاں رکھتے ہیں، یہ ایسی ٹوپی. فرماتے ہیں ہمارے پاس کسی کے پاس ٹوپی بھی نہیں تھی. پگڑی تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے پاس کسی کے پاس ٹوپی بھی. ولا قمص، ہماری قمیصیں بھی نہیں تھی. پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، موزے نہیں ہیں، قمیصیں نہیں ہیں، ٹوپیاں نہیں ہیں. ہوتا کیا تھا نمشی فی تلک السباخ حتی جئنا. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف وہ ایک کپڑا ہوتا تھا جس کے ساتھ ہم ستر پوشی کرتے. اور دیکھیں ذرا صحابہ کرام وہ تصور ذہن میں لائے، کپڑا بھی کیسا ہوتا، کپڑا بھی ایک ہوتا، ناف سے لے کر صحابہ کرام کے گھٹنوں تک کا علاقہ کور کیا جاتا. کسی کا تھوڑا سا زیادہ کپڑا ہوتا تو آدھی پنڈلی تک آ جاتا. دائیں جانب کا پلو وہ بائیں جانب ڈالا جاتا، بائیں جانب کا ایک حصہ وہ دائیں جانب ڈال کے گردن کے پیچھے گرہ لگائی جاتی. جیسے بچوں کی لنگیاں ہوتی ہیں، بچوں کی چادریں ہوتی ہیں. صحابہ کرام کے پاس یہ کچھ نہ تھا، صرف ایک کپڑا ہوتا، اسے یوں باندھ لیا جاتا اور اس انداز میں زندگی کو بسر کیا. اور یہ سادگی ایسی تھی. نمشی فی تلک السباخ، کہتے چٹیل زمین پر ہم جا رہے ہوتے، چٹیل زمین پر جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، موزہ نہیں ہے، چٹیل زمین پر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سادگی بھی بڑی عجیب سادگی ہے، بڑی عجیب سادگی ہے کہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ خدا پناہ دے فاقہ مستی مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی فاقہ مست ہو گیا ہے تو کبھی یہ نہ آئے کہ اب میں فاقہ مست ہوں کہ میں بدبخت ہو گیا. بھئی سرکار سے بڑھ کر خوش بخت کون ہو سکتا ہے؟ سرکار کے صحابہ سے بڑھ کر خوش بختی کس کی ہو سکتی ہے؟ اور ان کی حالت یہ ہے کہ پیٹ بھر کر 2 دن کے لیے کھانا نہیں کھایا جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا فَإِذَا صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف الیہم فقال، حضور نے نماز پڑھی، صحابہ کی طرف چہرہ کیا، فقال لو تعلمون ما لکم عند اللہ تعالی. صحابہ کرام تھے نا، اصل میں ان کے پاس کپڑے نہیں تھے اور ان کے پاس فاقہ مستی کا عالم یہ تھا. نماز پڑھتے ہوئے سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں،
پیٹ میں تو کچھ ہوتا نہیں تھا، قیام کی وجہ سے کھڑے ہوتے، ابھی قیام کی حالت میں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، پیٹ میں کچھ نہیں ہے، غش کھا کے گر جایا کرتے، غش کھا کے گر جایا کرتے کہ کھانے کے ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تھا، غش کھا کے گر جاتے۔ عربی لوگ، دیہاتی لوگ، دور کے بدو لوگ آتے، وہ ان صحابہ کو کہا کرتے یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پیٹ میں کچھ ہے، یہ بے ہوش کیوں ہوئے ہیں، بے ہوش کیوں ہوئے ہیں۔ بے ہوشی کی صرف ایک وجہ ہوتی تھی، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے اور نماز پڑھتے قیام کی وجہ سے گر جایا کرتے۔ حضور نے سلام پھیرا کہ وہاں گرا پڑا ہے، کہ وہاں گرا پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں جو جملہ عطا فرمایا، فرمایا کہ میرے صحابہ لو تعلمون ما لکم عند اللہ تعالی لاحببتم ان تزدادوا فاقۃ وحاجۃ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا رب کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ میرے صحابہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اس تنگ دستی کی وجہ سے، اس مفلسی کی وجہ سے، اس تہی دامنی کی وجہ سے، ان نامساعد حالات کی وجہ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہارا مقام کتنا ہو چکا ہے، لا احببتم، تو تم رب سے گزارش پھر یہ کرو کہ یا اللہ یہ تنگ دستی اور بھی لے آ، اور بھی تنگ دست کر دے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر یہاں کسی کے ہاں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ سوچے کہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا۔ آج کی مہنگائی کا مقابلہ، کوئی بندہ یہ کہنا کہ میں اپنی ملازمت کی تنخواہ کے ساتھ کر لوں، جو میں کاروبار کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ مقابلہ کر لوں، یہ مشکل ہے۔ آج کی مہنگائی کا مقابلہ لاکھوں کے ساتھ نہیں، کروڑوں کے ساتھ نہیں، اور اگر اربوں کے ساتھ اس مہنگائی کا مقابلہ ہو سکتا ہوتا تو اربوں روپے رکھنے والا بندہ کوئی بھی پریشان نہ ہوتا۔ پریشان ہے، اس کا مقابلہ، اس مہنگائی کا مقابلہ روپے سے نہیں، سونے سے نہیں، چاندی سے نہیں، ہیروں سے نہیں، موتیوں سے نہیں، جواہرات سے نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کی برکات و رحمات سے کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پیٹ بھرنا بھی چاہتا ہے، بہت زیادہ کھانا بھی چاہتا ہے، تو پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے اور دوسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے رکھ لے۔ یہ تفہیم کے خاطر ہے، سمجھایا کہ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے۔ جو الٹے سیدھے بندے ڈکار لیتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں، ہم ارد گرد کے علاقہ میں دیکھتے ہیں، آپ اپنے اپنے علاقوں میں دیکھیں کتنے کھانے پینے کے پوائنٹس کھل چکے ہیں۔ کیا گھر میں پکایا نہیں جا سکتا؟ گھر میں کھایا نہیں جا سکتا؟ آہستہ آہستہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ اور اس اعتبار سے آئیں دیکھیں، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں کھانے کا بھی طریقہ عطا کر دیا کہ پیٹ کے اندر کھانا بھی ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرو، پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ آؤ، آج مہنگائی کا مقابلہ دولت سے نہیں، گھن گرج سے نہیں، اور اپنے مصنوعی اسٹیٹس کو بحال رکھنے سے نہیں۔ ایک وقت تک بندہ اپنا مصنوعی اسٹیٹس برقرار رکھتا ہے، جوتیاں، کپڑے، لگژری گاڑیاں، بہترین مکان، کرائے پر بھی لینا ہے تو 1.5-2 لاکھ سے کم نہ ہو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ اوہو، اسی چیز نے ہمیں مار کے رکھ دیا۔ بھائی لوگ کیا کہیں گے، اسے چھوڑو، یہ کہو کہ اگر میں نے رشوت لی تو میرا رب کیا کہے گا، اگر میں نے حرام کا پیسہ کمایا تو میرے مصطفیٰ کیا کہیں گے، اگر میں نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا تو میرا رب کی بارگاہ میں میرا سٹیٹس کیا ہوگا۔ آئیے آج اس کا مقابلہ اللہ کی رحمت، کرم اور فضل سے کیا جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔